بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے اپنے چینل اردو ادب کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کو مرزا غالب کے ادبی کارناموں کے بارے میں بات کروں گا۔ غالب کے بارے میں آپ سب بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، لیکن آج میں غالب کی ادبی کارناموں پر تفصیلی گفتگو کروں گا اور نئے نئے سوالات آپ کو بتاؤں گا جو آپ پہلی بار پڑھیں گے۔ امید ہے اس سے آپ کی ذہنی، تعلیمی اور ادبی قابلیت میں ضرور اضافہ ہوگا۔ یہ ہے پہلا سوال، پرتوستان خاندان تیمور کے تاریخی حالات۔ یہ پرتوستان غالب کی فارسی کتاب ہے اور اس میں خاندان تیمور کے تاریخی حالات پیش کیے ہیں۔ یہ فارسی زبان میں ہے۔ اس کتاب کے پہلے حصے کا نام مہر نیمروز ہے، جس کی 4 جلدیں ہیں۔ دوستو، پرتوستان یہ اس کا موضوع کیا ہے تو جواب ہم دیں گے تاریخی حالات۔ اور اس میں تاریخی حالات کون کون سے دیے ہیں کہ خاندان تیمور کے تاریخی حالات پیش کیے ہیں۔ اس کتاب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو 4 جلدوں میں تقسیم ہے، یعنی 4 جلدوں پر یہ کتاب مشتمل ہے، جس کا عنوان رکھا ہے 4 جلدوں کا مہر نیمروز۔ مہر نیمروز میں غالب نے عہد تیمور سے ہمایوں تک کے تاریخی حالات بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اسے پورا بھی کیا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ مہر نیمروز میں کون سے تاریخی واقعات غالب نے پیش کیے ہیں، تو ہمارا جواب ہوگا عہد تیمور سے ہمایوں تک کے تاریخی حالات غالب نے بیان کیے ہیں۔ دوسرے حصے کا نام ہے ماہ نیم ماہ۔ یہ پرتوستان کا دوسرا حصہ ہے جس کا نام ماہ نیم ماہ ہے۔ اس حصے میں جلال الدین محمد اکبر سے لے کر سراج الدین بہادر شاہ ظفر کے زمانے تک کے تمام واقعات درج کرنے کا ارادہ کیا تھا، جو نامکمل رہا۔ دوستو، یہ کتاب نامکمل رہی کیونکہ غالب نے اس کتاب کو لکھا تو بڑا دلچسپی سے اور سارے حالات لکھے، لیکن اس کتاب کو پوری طرح سے مکمل نہ کر سکے۔ اگلا ہے، غالب کو اپنی 2 ترکیبوں پر بڑا ناز تھا۔ وہ کون سی تھی؟ ایک ماہ نیم ماہ اور دوسرے رستخیز بیجا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اگلا ہے دستمبو۔ دستمبو یہ بھی ایک فارسی کتاب ہے غالب کی، جو 1858 میں ایک روزنامچہ کے ساتھ شائع ہوئی، جس میں غالب نے فارسی زبان میں 15 مہینوں یعنی مئی 1857 سے لے کر اگست 1858 تک کے غدر کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ جو 1858 میں یہ کتاب شائع ہوئی، دستمبو بہت مشہور ہے اور اس پر اکثر سوالات آتے ہیں کہ دستمبو کا سن تالیف کیا ہے، تو آپ جواب دیں گے 1858۔ اور اس میں کون کون سے واقعات بیان کیے ہیں تو 15 مہینوں یعنی مئی 1857 سے لے کر اگست 1858 تک کے غدر کے حالات قلم بند غالب نے کیے ہیں۔ قاطع برہان یہ 1276 ہجری مطابق 1862 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت برہان قاطع میں پائی جانے والی تمام غلطیوں کی نشاندہی اور اس کی اصلاح کے بعد غالب نے اس کا نام قاطع برہان رکھا، اور یہ کتاب 1276 ہجری یعنی 1862 میں چھپی تھی۔ قاطع برہان کے جواب میں مہر قاطع، قاطع قاطع، موئد برہان اور ساطع برہان وغیرہ رسالے لکھے گئے۔ اس کے مقابلے میں جو غالب نے لکھی، اس کے مقابلے میں یہ رسالے لکھے گئے۔ ان کتابوں کے جواب میں غالب کے دوستوں نے لطائف غیبی، واقعہ ہذیان، سوالات عبد الکریم لکھی تھی۔ جب غالب کے مقابلے میں یہ کتابیں لکھی گئیں تو غالب کے دوستوں نے اس نام سے کتابیں لکھی۔ اب آتے ہیں، غالب نے اپنی کتاب قاطع برہان میں ملا عبدالصمد کی شاگردگی کی طرف
اشارہ کیا ہے۔ بات اگر کوئی سوال آتا ہے کہ قاطع برہان غالب کی فارسی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کس کا ذکر کیا ہے، تو ہمارا جواب ہوگا عبدالصمد کی شاگردگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن قاضی عبدالودود اور کچھ محققین نے ملا عبدالصمد کو ایک فرضی وجود قرار دیا ہے، جسے غالب نے اپنے مخالفین پر اپنی فارسی دانی کا سکہ جمانے کے لیے گڑھا تھا۔ غالب نے قاطع برہان میں محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت برہان قطع کی غلطیوں کو مرتب کیا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اگلا ہے، غالب نے قاطع برہان کو اعتراضات اور دیگر مضامین اور فوائد کے ساتھ دوسری بار درفش کا قادیانی کے نام سے 1277 میں چھپوایا تھا۔ پنج آہنگ 5 حصوں پر مشتمل ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ اس میں فارسی انشا پردازی کے نمونے دیے گئے ہیں۔ کلیات فارسی، غالب کا کلیات فارسی، اب آپ اس پر دیکھیے۔ غالب کا کلیات فارسی، غالب کا فارسی کلام 1835 میں میخانہ آرزو کے نام سے شائع ہوا۔ کلیات فارسی کس نام سے شائع ہوا؟ میخانہ آرزو کے نام سے۔ اگر یہ آتا ہے کہ میخانہ آرزو کس شاعر کا کلیات فارسی ہے، تو ہمارا جواب ہوگا غالب کا۔ اگر اس میں اقبال بھی دیے ہوں گے تو وہ بھی غلط ہے، اور میر تقی میر ہوں گے یا دوسرے شعراء کا نام آئے گا تو وہ غلط ہے، اور یہ سوال غالب کا بالکل صحیح ہے۔ سبت چین، اس میں غالب نے فارسی کلام کے وہ اشعار درج کیے ہیں جو فارسی کلیات میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے۔ غالب کی وہ فارسی کتاب کون سی ہے جس کے اشعار درج ہونے سے ان کے فارسی کلیات میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے؟ تو ہمارا جواب ہے کہ سبت چین۔ گل رانا، غالب نے اپنے کلکتے کے ایک دوست مولوی سراج احمد کی فرمائش سے اپنے تمام اردو و فارسی دیوان کا انتخاب کیا تھا اور اس کا نام گل رانا رکھا تھا، جو 1828 میں شائع ہوا۔ لطائف غیبی، یہ کتاب 1864 میں شائع ہوئی۔ دعائے صبا، یہ 1867 میں منظوم فارسی ترجمہ شائع ہوا۔ اب آئیے، غالب نے اردو میں خطوط نویسی کا آغاز 1847 سے 1841 میں کیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ غالب نے خطوط نویسی کا آغاز 1850 میں کیا تھا۔ عود ہندی یہ اردو خطوط کا مجموعہ ہے غالب کا، یعنی کہ غالب کے خطوط کا یہ پہلا مجموعہ ہے عود ہندی، جو 17 اکتوبر 1868 میں پہلی بار شائع ہوا۔ دوسرا اردو خطوط کا مجموعہ ہے اردو معلیٰ کے نام سے۔ غالب کے خطوط کا یہ دوسرا مجموعہ ہے، اس میں 472 خطوط ہیں، اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد مارچ 1869 میں شائع ہوا تھا، اور یہ مجموعہ ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد جواہر سنگھ جوہری کی کوششوں سے شائع ہوا تھا۔ مکاتیب غالب، مولانا امتیاز علی عرشی نے 1937 میں شائع کیا۔ رقعت غالب، یہ 15 مکتوب کا رسالہ ہے، یعنی خطوط، اس میں 15 خطوط دیے ہیں اور 15 خطوط کا یہ رسالہ ہے رقعت غالب۔ نادرات غالب 47 خطوط کا مجموعہ ہے جو 1869 میں شائع ہوا۔ اس میں نبی بخش حقیر کے نام سے خطوط ہیں۔ اب آئیے، نکات غالب، اس میں اردو زبان میں فارسی قواعد ہے، یعنی یہ ایک رسالہ ہے، اس رسالے میں فارسی قواعد اردو میں لکھے گئے ہیں۔ قادر نامہ، یہ 8 صفحات کا رسالہ ہے۔ غالب نے اسے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین عارف کے 2 بچوں باقر علی خاں اور حسین علی خاں کے لیے لکھا تھا، جنہیں غالب نے گود لیا تھا۔ قادر نامہ میں ہندی، فارسی، عربی کے مترادف بیان کیے گئے ہیں۔ انشائیہ غالب، انگریزوں کو اردو پڑھانے کے لیے غالب نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ تو جواب ہے انشائیہ غالب۔ یہ انشائیہ غالب انگریزوں کو اردو پڑھانے کے لیے غالب نے لکھی تھی۔ نامہ غالب، یہ 1865 میں شائع ہوئی۔ یہ
خوابی رسالہ ہے غالب کا۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو غالب کے ادبی کارناموں اور ان پر اہم اور خاص سوالات۔ یہ آپ کے لیے کیسا لگا؟ آپ کی رہنمائی ہمارے لیے بڑی اہم ہے، اور اپنے قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔